یہ سوال ہے کہ غیر مسلم کو دعوت دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں دعوت دینے کا طریقہ بتایا ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دعوت کے محاذ پر بھیجا ہے۔ مسلم کے اندر روایت ہے، کتاب الایمان کے اندر، ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہو، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تو اہل کتاب کو دعوت دیں یا غیر مسلم کو دیں، برادران وطن کو دیں، سب کے یہاں دعوت کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے ان سے فرمایا ہے کہ پہلے توحید کی دعوت دینا ان کو، پہلے اللہ کی وحدانیت کو سمجھانا دلائل کے ذریعے سے، وہ انفسی دلائل ہیں، آفاقی دلائل ہیں، اس سے جو انبیاء کرام کی دعوت کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک، سب نے پہلے جو ہے دعوت کی تبلیغ، وہ توحید کی دعوت دی ہے، توحید الالوحیہ کی، جس کو توحید القصد و طلب بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے مقصد تخلیق، ہمارا مقصد تخلیق ہے، اس لیے وہاں سے آغاز ہونا چاہیے۔ آپ نے وہاں پر یہ بتایا ہے ان کو، حضرت معاذ بن جبل کو، کہ پہلے توحید کی دعوت دینا ان کو، توحید کو سمجھ جائیں، وہ مان لیں اللہ کی وحدانیت کو، تو پھر بچانا کہ نماز جو ہے، چونکہ اللہ سے تعلق کو جوڑنے والی چیز ہے، اور وہ صحیح معنوں میں اللہ سے تعلق، بندے کے تعلق کو استوار سے استوار تر کرنے والی ہے، اور دین اسلام کے اندر توحید کا کلمہ شہادت کے بعد اور عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے کے بعد سب سے اہم چیز ہے، یہ مان لیں، تسلیم کر لیں، نماز تو کہنا کہ 5 وقت تمہارے اوپر نماز فرض ہے، پھر یہ تسلیم کر لیں تو پھر بتانا کہ زکوٰۃ فرض ہے، تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ پہلے اہم چیز، الاہم فلاہم، یعنی ایک ساتھ ساری باتیں نہیں بتائی جائیں گی، الاہم فلاہم، تو اہم سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے، عقیدہ توحید کی بات بتائی جائے گی، رسالت کو سمجھایا جائے گا، آخرت کو سمجھایا جائے گا، عقیدے کی باتیں، پھر اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور دوسری عبادات کے بارے میں، یعنی آپ نے تدریجی طور پر، تدریج یعنی اہم پہلے، اور تدریجی طور پر، ترتیب کے ساتھ، ایک تدریجی طور پر، درجہ بدرجہ، یعنی یہ نہیں کہ ساری باتیں ایک ساتھ کہہ دی جائیں۔ تو اسی طرح سے برادران وطن کے اندر بھی ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو پہلے تو ان سے روابط، اپنے مراسم بنائیں اور ان سے تعلقات جوڑیں۔ جب ہم سے تعلق ہو جائے اور ہم سے گھل مل جائیں اور یہ کریں، تو ان کے سامنے جو ہے دین کی دعوت کو پیش کیا جائے، تبلیغ کو پیش کیا جائے، اور دعوت کو پیش کرنے کا طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے زبان سے پیش کرنے کی بجائے اپنے عمل سے پیش کیا جائے۔ ہمارا عمل جو ہے وہ ایسا ہو ان کے ساتھ، ہم خود ہم اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں، اسلامی، یعنی اسلام کی جیتی جاگتی تصویر ہوں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری سیرت اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہو، یعنی جب ہم اسلام کے سچے نمائندے ہوں گے تو شہادت حق کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ عملی طور پر شہادت دی جائے۔ تو ہم عملی طور پر اسلام کے نمائندے ہوں گے اور ہمارا کردار بھی اسی طرح کا ہوگا، اخلاق بھی ویسی ہوگا، تو ہم جو بات کہیں گے اس کے دل میں اتر جائے گی۔ اس لیے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام زبان سے جو بات کہتے تھے فوراً ہمارے دل میں اتر جاتی تھی۔ آخر بات کیا تھی؟ بات وہی تھی کہ آپ اس کا سچا نمونہ تھے، آپ کے قول و عمران میں تضاد نہیں تھا، آپ جو بات کہتے تھے وہی آپ کا عمل بھی تھا، آپ اسلام کی سچی نمائندگی کرنے والے تھے، اس لیے آپ کی بات دل میں فوراً اتر جاتی تھی۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے قول و عمل میں تضاد ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو ہم زبان سے، اب برادران وطن کے سامنے زبان سے کتنی دین کی دعوت پیش کرتے رہیں، کتنی کہتے رہیں، کتنی وہ کہتے رہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ضرورت اس کی ہے کہ اپنے پہلے اخلاق کو سدھاریں، اپنی سیرت و کردار کو بنائیں، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی ہو،
ہم اس کی تعلیمات کے مطابق ہمارا رہنا سہنا ہو، ہمارا معاملات ہو، ہم سچے و پکے ہوں، وعدے کے پختہ ہوں، وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں، ہم اسلامی تعلیمات کے نمائندے ہوں گے، اسلام کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے، چلتی پھرتی تصویر ہوں گے، تو پھر برادران وطن کے سامنے اس طرح سے پیش کریں گے دین کی دعوت، تو ہماری دعوت کو قبول کرے گا کوئی. آپ چاہے زبان سے کتنا بھی پیش کرتے رہیں، اور عملی اعتبار سے آپ اس کی پیکر نہیں ہیں جو دعوت پیش کر رہی ہیں، جس جس چیز کو، جس مشن کو آگے لے کر بڑھ رہی ہیں آپ، اس مشن پہ خود آپ کا عمل نہیں ہے، اس دعوت سے، نبی دعوت سے آپ کا خود تعلق نہیں ہے، اس کے خود سچے نمائندہ آپ نہیں ہیں، اس کو حق تو سمجھتی ہیں آپ لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے، تو آپ کتنے بھی زبان سے کہتی رہیں اس کا اثر نہیں ہوتا. ضروری ہے کہ ہم اس کے صحیح معنوں میں اس کے نمائندہ ہوں، عمل بھی ہمارا اس کے مطابق ہو، تو ہم صحیح طور پہ دین کی دعوت دیکھتے. صحابہ کرام کے ذریعے سے دین پھیلا ہے. کیسے پھیلا؟ تلوار کے ذریعے سے نہیں، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے سیرت و کردار کے ذریعے سے. ادھر چلے گئے، انہوں نے دیکھا ارے بھائی یہ کس دین کے ماننے والے ہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے سچے پکے مسلمان ہیں، یہ بھائی کس دین کو مانتے ہیں، چلو ہم بھی اس دین میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ تھا بات، یہ تھی بات. اس طرح سے لہر چل جاتی تھی. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں. اب دے کر کے پھر غیر مسلموں میں دعوت تبلیغ کا کام اسی ترتیب سے اور اسی تدریجی طور پر اسی انداز سے کریں جس طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہوئی ہے، ہمارے نمائندے حضرت معاذ کو تعلیم دی تھی، اور سارے انبیاء کرام کی تاریخ یہ بھی یہی بتاتی ہے. اور اس کے بعد 40 دن اور 4 مہینے جماعت میں نکلنا کیسا ہے بھائی؟ اب میں نہیں سمجھتا ہوں یہ 40 دن کہاں سے لوگ لے آئے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس سے اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 40 دن وہاں ٹھہرے تھے، تو آپ غار حرا میں 40 دن نہیں ٹھہرے اور نہ 4 مہینے ٹھہرے. اس طرح سے یہ 40 دن اور 4 مہینے نکلنے کی بات جو ہے، اگر وہ اس سے لیتے ہیں، اور 4 مہینے کی 4 مہینے آدمی باہر رہنے کی، شادی شدہ ہے تو 4 مہینے تک اس کو باہر رہنے کی اجازت ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور رہ سکتا ہے، اس سے لیتے ہوں تو ہو سکتا ہے. لیکن اس کو اگر سنت قرار دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے. ہاں، اپنی اصلاح کے لیے وہ جماعت میں نکلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اگر 40 دن سمجھتے ہیں کہ بھائی اس سے اصلاح ہو جائے گی 40 دن، تو اگر سنت سمجھ کر سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور غار حرا میں 40 دن آپ نے خلوت گزی نہیں کی تھی، تو ایسی بات نہیں ہے. 40 دن آپ نے کی نہیں، کسی طرح سے بھی 40 دن نہیں ہوتے اس کو اگر شمار کیا جائے. تو کسی وقت تفصیل سے موقع ہوگا تو میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا کہ آپ کسی طرح سے بھی نہیں ہوتا. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کوہ طور پر 40 دن مکمل کے 30 دن کے لیے بلایا تھا اللہ تعالیٰ نے، 40 دن وہ اس سے لیتے ہیں، تو وہ تو جلدی چلے گئے تھے، اس لیے 30 دن اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور مزید یہ کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ تو ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تو سنت نہیں ہے. اور 4 مہینے کی تو کہ 4 مہینے بیوی سے دور رہنے کی بات کہی گئی ہے، وہ اس سے لوگ اگر استدلال کرتے ہیں اور 4 مہینے نکلتے ہیں، تو بھی اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اس کو سنت سمجھ کر کے نہیں، اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے. اگر نکلتے ہیں تو اس میں نکلنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اپنی اصلاح کی فکر زیادہ ہونی چاہیے دوسروں کے اصلاح کے مقابلے میں.